بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس میں ذرہ برابر بھی اضطراب نہیں، پریشانی نہیں، بے سکونی نہیں، جزا و فضا نہیں، جو ہر حال میں اپنے خالق سے راضی ہے، وہ شاکر ہے. جو بھی مصیبت اس پہ آئے وہ شاکر ہے، وہ راضی ہے. اسی لیے آقا نے فرمایا کہ رضاً بقضائہ و تسلیماً لأمرہ. ان آیات کے ذکر میں جو گزارشات پیش کر رہا تھا وہ یہ کہ زہرا کے رخت جگر، مظلوم کربلا، جوانان جنت کے سردار آپ کے اور میرے تیسرے امام، ہادی، رہبر، رہنما اور خلیفہ برحق الہی جانشین مصطفیٰ حضرت سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلم علیہ. امام کی ذات پہ بآواز بلند صلوات کر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے کسی بھی انسان نے منزلت اور عظمت مولا حسین علیہ السلام کو اگر دیکھنا ہو تو وہ قرآن کو اٹھائے عظمت حسین کو دیکھ سکتا ہے. وہ تاریخ اسلام اٹھائے، کردار رسول و سیرت رسول و فرمان رسول ثقلین کو دیکھے تو عظمت حسین چھلکتی ہوئی نظر آتی. اور تیسرا طریقہ، راستہ عظمت مولا مظلوم کربلا کی بے اعتبار سیرت و ذات حسین ابن علی، کہ اللہ نے اس ہستی کو وہ کون سی عظمت عطا کی اور یہ خود کس عظیم مرتبے پہ فائز ہے. دنیا میں انسان آتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، تو پھر جا کر وہ مقام قرب حاصل کرتا ہے. آہستہ آہستہ وہ درجات کو طے کرتا جاتا ہے کہ اللہ کے مقرب بندگان میں وہ فائز ہوتا جاتا ہے. لیکن فرزند زہرا، علی و بطول کا لخت جگر، رسول ثقلین کا فرزند، یہ میرا اور آپ کا آقا دنیا میں اعمال کرنے کے بعد نہیں بلکہ ابھی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں تو اللہ نے عظمت کو اجاگر کر دیا. بڑا مشہور واقعہ شیعہ سنی نے یہ لکھا ہے کہ جب سن 3 ہجری کو اللہ کے رسول کے گھر میں بضعت رسول جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کے گھر میں یہ چاند سے ٹکڑا آیا، ولادت باسعادت ہوئی، تو ملائکہ جوڑ در جوڑ مبارکبادی دینے آئے. کبھی میکائیل آ رہے ہیں، اسرافیل آ رہے ہیں، جوڑ در جوڑ ہزار ہزار ملائکہ آ رہے ہیں. اسی دوران سید الملائکہ جبریل امین بھی عرش سے نازل ہوئے زمین پہ آ رہے ہیں کہ ہم رسول ثقلین کی بارگاہ میں جا کر ان کے نواسے و صفت اصغر سید الشہداء جوانان جنت کے سردار کی مبارکبادی پیش کریں. جنگل میں جو گزر ہوا اور جنگل میں ایک بڑے عرصے سے ایک فرشتہ جو عتاب میں گرفتار تھا، جس کے بالوں پر جل چکے تھے، کوئی ترک اولا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کے بالوں پر جلے، وہ جنگل میں پڑا ہے. عرصہ گزر گیا، جب اس نے دیکھا کہ ملائکہ کا سردار فوج در فوج آ رہی ہے، اس کا نام ہے، مختلف نام رکھے ہیں روایات میں ہیں. ایک روایت ہے کہ اس کا نام تھا دردائیل، ایک روایت ہے کہ اس کا نام تھا سلسائیل،
اور ایک روایت جو مشہور ہے وہ کیا کہ فطرس کے نام سے وہ فرشتہ تھا. بہرحال اس کے بالوں پر جلے عتاب میں گرفتار تھا. جب دیکھا کہ آسمان سے جوک کر جوک ملائکہ آ رہے ہیں تو سید الملائکہ جبریل امین کو خطاب کر کے وہ فطرس فرشتہ کہتا ہے کہ جبرائیل بھائی خیریت تو ہے, کہیں قیامت تو نہیں آ گئی کہ آپ ملائکہ آسمان سے زمین پہ اتر رہے ہیں؟ کہا نہیں, قیامت نہیں آئی, خاتم النبیین اللہ کے آخری پیغمبر سید الانبیاء کے گھر میں اللہ نے حسین جیسا بیٹا تھا. ہم سارے اس کی مبارکبادی دینے جا رہے ہیں. تو فطرس فرشتے نے التماس کی, اے بھائی جبرائیل کیا ممکن نہیں کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو؟ جبریل نے ساتھ لیا. اب یہ ظاہر ہے کہ جبریل بھی معصوم ہے, وہ غیر معصوم نہیں. اللہ بھی معصوم, جبریل بھی معصوم, وہ بغیر رضائے پروردگار کے کوئی عمل کر نہیں سکتا. اب جبریل کا اس فرشتے کو فطرس کو اپنے ساتھ اٹھا کے لانا یہ دلیل ہے کہ اللہ بھی راضی تھا. اور آج کے دن تک کے لیے جو اسے بچا کے رکھا تھا اور عظمت مولا حسین کو بیان کرنا تھا, آئے فرشتے مبارکبادی دی اور سید الانبیاء کی بارگاہ میں سید الملائکہ یوں گزارش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے چاند جیسا بیٹا عطا کیا, اور اس مسرت اور خوشی کے موقع پر یہ فطرس فرشتہ جس کے بالوں پر جل چکے ہیں اس کے لیے سفارش کریں کہ اللہ اس کے عتاب کو معاف فرمائے. فرمایا اگر اس کے لیے دعا کرنی تھی تو اس سے پہلے میرے پاس لاتے, آج جس کی خاطر آپ آئے ہیں اسی کے پاس لے کر چلو, وہ خود دعا کرے گا. روایت کہتا ہے کہ جبریل امین نے اس بالوں پر جلے ہوئے فرشتے کو گہوارے مظلوم کربلا کے ساتھ لٹا دیا. اب اس فرشتے کا بدن جوانان جنت کے بدن کے ساتھ مس نہیں ہوا. حسین علیہ السلام کے ساتھ فرشتے کا بدن نہیں, فرشتے کا بدن اس گہوارے سے مس ہوا جس گہوارے میں مظلوم کربلا نحوے آرام تھے. جیسے ہی ملائکہ فرشتے کا بدن مس ہونا تھا تو بالوں پر عطا ہوئے فرشتہ پرواز کرتے ہوئے جب جانے لگا تو ایک نعرہ بلند کیا, کہتا ہے کہ من مثلی, کون ہے مجھ جیسا, انا عتیق الحسین, میں تو حسین کا آزاد کرتا ہوں. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, بیعت بلند کر, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. بآواز بلندتر صلوات, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج تک آسمانوں میں یہ فرشتہ مولا الحسین کے نام سے مشہور ہے, یعنی وہ فرشتہ جو حسین کا آزاد کردہ ہے, جو حسین کا غلام ہے. من مثلی کا نعرہ بلند کیا, آسمان کی طرف پرواز کرتے ہوئے بالوں پر عطا کر دیے, چلا گیا, لیکن دو پیغام چھوڑ کے گیا. وجہ ہے یہ ایک پیغام تو بڑا واضح ہے کہ آج بھی دستور ہے زمانے کا کہ آپ کسی بھی بڑے سے بڑے با اثر وڈیرے کے پاس جائیں, وہ وزیر اعظم ہو, بادشاہ ہو, سلطان ہو, جب اس کے پاس جائیں کہ صاحب میرا یہ مسئلہ ہے, آپ سفارش کر دیں تو یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اگر اس بادشاہ کی حدود مملکت سے باہر کا مسئلہ ہو تو وہ معذرت کرتا نظر آتا ہے کہ میں بادشاہ ضرور ہوں, میں سلطان ہوں, میں صدر مملکت ہوں, میں وڈیرا ہوں, میرا اثر رسوخ ہے, لیکن میرا اپنے ملک میں اثر چلتا ہے, دوسرے ملک میں میرا اثر نہیں چلتا. اب دوسرے ملک میں جو اثر چلے گا تو وہاں کے رہنے والے کا مسئلہ چلے گا.
یہاں ہی مسئلہ یہ ہے کہ فرشتہ ہے آسمان کے رہنے والا. اب اس فرشتے کا اگر کوئی مسئلہ حل کرتا تو آسمان و رہنے والا حل کرتا. مظلوم کربلا تو زمین والے ہیں اور وہ فرشتہ ہے, وہ معصوم ہے, وہ آسمان والا ہے. تو اس کے مسئلے کو حل کر کے اللہ نے اعلان کر دیا, اے دنیا والوں, حسین وہ ہے جس کا اختیار زمین پہ بھی ہے, زمین سے لے کر آسمان پہ بھی اقتدار حسین کا ہے. نعرہ حیدری بآواز بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد. یہ وہ فرزند زہرا ہے کہ جس کا اقتدار, اختیار, جس کی حکومت زمین پہ بھی چلتی ہے, آسمان والوں پہ بھی چلتی ہے. اور اس سے بھی سنگین تر مسئلہ جو ہم جیسے گناہگار غلاموں کے لیے اس نے پیغام چھوڑا, کیا؟ دیکھیں, ایک تعبیر ہے عتاب اور ایک ہوتا ہے عذاب. ہم گناہگار لوگ ہیں. جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے, صغیرہ ہو یا کبیرہ, اس کے جرم میں عذاب نازل ہوتا ہے. اب فرشتے تو بڑے معصوم مخلوق ہیں, ان سے تو نہ گناہ کبیرہ سرزد ہوتا ہے اور نہ ہی گناہ صغیرہ سرزد ہوتا ہے. فرشتے معصوم مخلوق ہیں. ہاں, ان سے ترک اولا ہوتا ہے. وہ ترک اولا اس سے ہوا, نہ گناہ صغیرہ نہ گناہ کبیرہ. اس ترک اولا کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اسے عتاب آ گیا تھا, عذاب نہیں. اس عتاب الہی میں یہ فرشتہ گرفتار ہوا اور مولا حسین علیہ السلام نے شفاعت کی تو اس کا عتاب ختم ہو گیا. لیکن اس فرشتے کے عتاب کا ختم ہونا یہ دلیل ہے کہ یہ حسین مولا کی عصمت اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے کہ اگر یہ عتاب میں شفاعت کرے تو فرشتوں کا عتاب ختم ہوتا ہے. گناہگار غلاموں کے لیے شفاعت کرے تو عذاب ٹل جاتا ہے. یہ فرشتوں کے حق میں بھی سفارش کر سکتے ہیں اور گناہگار انسانوں کے حق میں بھی شفاعت کر سکتے ہیں. یہی مسئلہ سمجھا دیا کہ شفاعت کسے کہتے ہیں اور ان کا سفارش کرنا وہ کیا ہے. ہم عزاداری مظلوم کربلا ہر سال جو مناتے ہیں اور ہم بھی منا رہے ہیں الحمدللہ, جب تک ہماری سانسوں میں سانس ہے یہ ذکر مظلوم کربلا کرتے رہیں گے. مقصد حسین کیا ہے؟ مقصد عزاداری مظلوم کربلا کیا ہے؟ کس مقصد کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں اور ہماری روٹین بدل جاتی ہے, ہمارا سونا آرام کرنا ختم ہو جاتا ہے, ہم اپنے آرام دہ کمروں سے اٹھ کر جہاں پرسکون ماحول, اچھا ماحول, اے سی لگے ہوئے, وہ سارے آرام دہ ماحول چھوڑ کر ہم خاک شفا پہ بیٹھتے ہیں, صفِ عذاب پہ آتے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں سارا دن حسین حسین, ساری رات حسین حسین کرتے ہیں, عزاداری کرتے ہیں, ذکر مظلوم کربلا کرتے ہیں. وہ مقصد امام حسین کیا تھا جس کی خاطر مظلوم کربلا نے قیام کیا؟ اس وقت کی حکومت کے خلاف, یا آج کی اصطلاح کے مطابق ہم یوں کہیں کہ اپنے دور کی سپر طاقت کے ساتھ ٹکرا گئے تنہا حسین ابن علی. کیوں ٹکرائے؟ وہ مقصد کیا تھا؟ قیام کیوں کیا؟ علماء نے اس پہ بڑی بحث کی ہے. مؤرخین نے, اپنوں نے بھی بحث کی اور بیگانوں نے بھی بحث کی کہ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے قیام کیا کیوں. دیکھیں, ایک یہ جب علماء اس سوال کو اٹھاتے ہیں نا, اور سننے والا کوئی بھی عزادار, وہ مسلمان شیعہ ہو یا غیر شیعہ, جو بھی انسان یہ سنتا ہے کہ فرزند زہرا نے قیام کیا کیوں,
اس دور میں یہ سوال خود ایک اور سوال ذہنوں میں جنم لیتا ہے، کیا کہ جیسے ہی کوئی انسان سنتا ہے نا کہ حسین علیہ السلام نے قیام کیوں کیا، تو ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ مولا حسین کے علاوہ کسی اور نے قیام نہیں کیا۔ اس دور میں قیام کیا تو مظلوم کربلا نے قیام کیا، کسی اور نے قیام نہیں کیا۔ حالانکہ بڑے بڑے ذمہ دار دین تھے، مذہب کے ٹھیکیدار تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے، اور ہزاروں صحابہ موجود تھے، صحابہ زادے موجود تھے۔ عبداللہ بن زبیر جیسا بڑا صحابی موجود تھا، عبداللہ بن عمر جیسا بڑا صحابی موجود تھا، جس کے بارے میں کہتے ہیں وہ بڑا تعلیم یافتہ تھا، بڑا پڑھا لکھا تھا۔ تو یہ سارے بڑے بڑے صحابہ زادے یا صحابہ وہ سارے موجود تھے۔ اگر کسی اور نے قیام کیا ہوتا تو پھر یہ سوال نہ اٹھتا کہ مولا حسین نے قیام کیوں کیا، پھر یہ بھی سوال ہوتا کہ عبداللہ بن زبیر نے قیام کیوں کیا، فلاں کے فلاں بیٹے نے قیام کیوں کیا۔ یہ مولا حسین کے بارے میں سوال کرنا کہ مظلوم کربلا نے قیام کیوں کیا، وہ مقاصد کیا تھے، وہ اسباب کیا تھے، یہ خود علامت اور دلیل ہے کہ اس دور میں دین اسلام کے لیے قیام کیا تو فقط رسول کے بیٹے حسین نے قیام کیا۔ صلوات پڑھیں پاک اللہ۔ اور دوسرا سوال، اسی سوال سے ایک اور سوال جنم لیتا ہے کہ سارے بحث کرنے والے وہ بحث کرتے ہیں کہ صاحب جب پتا تھا کہ مد مقابل سپر پاور ہے، اس کے پاس خزانہ ہے، اس کے پاس حکومت ہے، اس کے پاس فوج ہے، لشکر اس کے پاس، اقتدار اس کے پاس، سارے مسلمانوں نے جب اسے خلیفۃ المسلمین مان لیا ہے، امیر المومنین مان لیا ہے، جب سارے کے سارے اسے خلیفہ رسول مان رہے ہیں یزید کو، تو ایک حسین علیہ السلام بھی مان لیتے تو کیا تھا، ان کی جان بچ جاتی، ان کا گھرانہ بچ جاتا۔ یعنی سارے مورخین اور ناقدین کی ہمدردی یہ ہے کہ جانتے تھے مظلوم کربلا کہ اتنے خطرناک حالات ہیں، اتنے سنگین حالات ہیں کہ اگر میں نے قیام کیا تو میں مارا جاؤں گا، میرے گھر والے مارے جائیں گے، میرے اصحاب مارے جائیں گے، میری اولاد ماری جائے گی، میرا پورا گھرانہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو جب وہ دیکھ رہے تھے تو پھر قیام کیوں کیا، وہ قیام نہ کرتے تاکہ بچ جاتے۔ یعنی سارے مورخین علماء کی ہمدردی ساری یہ ہے کہ اگر یہ قیام نہ کرتے تو بچ جاتے۔ وجہ ہے کتنا بچتے، 100 سال بچتے، 1000 سال بچتے، 2000 سال بچتے۔ ارے عقل کے اندھو، جو کائنات کی عظیم ترین ہستی ہے، جس کی محبت میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا ہے، وہ سید الانبیاء، وہ ہستی تو 63 برس سال سے آگے نہ چل سکی۔ موت تو برحق ہے، زندہ رہتے تو کتنا زندہ رہتے ایمانوں سے، 20 سال، 50 سال، 100 سال، 500 سال، 1000 سال، بالآخر موت برحق ہے، موت نے تو آنا ہی آنا ہے۔ تو قیام اگر نہ کرتے تو بچ جاتے۔ مظلوم کربلا سے اگر پوچھا جائے کہ مولا آپ نے جانتے بوجھتے کہ اتنے خطرناک حالات ہیں، فوج اس کے پاس، لشکر اس کے پاس، طاقت اس کے پاس، اقتدار اور حکومت اس کے پاس، جب آپ جان رہے ہیں کہ آپ مارے جائیں گے، قیام کیوں کیا؟ تو مظلوم کربلا تو یہی کہیں گے کہ ان کے سوچنے اور میرے سوچنے میں فرق ہی یہی ہے۔ یہ سارے ہمدردی کر رہے ہیں کہ اگر حسین مولا قیام نہ کرتے تو حسین بچ جاتا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری جان قربان ہوتی ہے تو ہو جائے، دین بچ جائے۔ مولا حسین فرماتے
فرماتے ہیں کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری جان قربان ہو جائے لیکن توحید بچ جائے، قرآن بچ جائے، اسلام بچ جائے، میرے نانا کا دین بچ جائے، وہ خانہ کعبہ بچ جائے۔ میری ذہن میں اسلام کے بچنے کی فکر میں ہوں، یہ لوگ میرے بچنے کی فکر میں ہیں، انہیں ہمدردی مجھ سے ہے۔ میں تو جتنا اگر زندہ رہتا تو کتنا زندہ رہتا۔ مقصد امام حسین کیا ہے؟ مقصد عزاداری کیا ہے؟ اصل میں جو ہم صف عزا پہ آتے ہیں اور ہزاروں سال سے ہم آ رہے ہیں، گلیوں گلیوں میں، پہاڑوں پہاڑوں میں، شہروں شہر، گلی گلی، نگر نگر ہم حسین 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 کرتے ہیں، تو ہمارا اس مقصد عزاداری کیا ہے؟ کیوں ہم آتے ہیں؟ اصل روح عزاداری وہ ہے، یہ حسین حسین کرنا، یہ ماتم کرنا، زنجیر مارنا، یہ گریہ کرنا، یہ تو سارا ایک وسیلہ ہے۔ اصل میں جو روح عزاداری ہے وہ پیام حسین ابن علی، وہی مقصد عزاداری ہے۔ اور مولا حسین نے علیہ السلام نے خود بیان کیا، جب مدینہ سے قیام کیا تو اپنے قیام کے اسباب کو خود بیان کیا اور دنیا کو بتا دے کہ اے میرے عزاداروں، اے میرے ماتم داروں، اے میرے شیعوں اور میرے حبداروں، یاد رکھو میری یاد منانے کا مقصد ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ واللہ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما۔ فرمایا خدا کی قسم، نہ میں کسی دنیاوی فائدے کے لیے قیام کر رہا ہوں، نہ کسی غرور اور تکبر کی بنیاد پہ میں قیام کر رہا ہوں، نہ سرزمین خدا میں فتنہ و فساد برپا کرنے کے لیے قیام کر رہا ہوں، ولا ظالما، نہ کسی کے خلاف ظلم کرنے کے لیے میں قیام کر رہا ہوں۔ میں نے وطن چھوڑا، یہ کیوں ساری مصیبتوں کو اپنے گلے لیا اور قیام کیوں کیا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نے قیام کیا ہے فقط اس لیے کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اصلاح امت مصطفیٰ مقصد حسین تھا۔ وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اصلاح کے لیے امر بالمعروف بھی کروں اور نہی از منکر بھی کروں۔ وَأَسِيرَ بَصِيرَتِ جَدِّي وَأَبِي، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو راستہ ہے وہ کیا؟ یا میرے نانا کی سیرت ہے یا میرے بابا علی کی سیرت ہے۔ فمن قبلنی بقبول الحق، اب جو انسان میری یہ دعوت کو قبول کرے گا تو یاد رکھو حق ہوتا ہی ایسا ہے کہ اسے قبول کیا جائے، اور جو قبول نہیں کرے گا اس کی اپنی مرضی۔ میں نے اپنی طرف سے حجت تمام کر دی۔ اب مولا نے یہ اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام یہ وصیت نامہ لکھا، مدینہ سے جب نکلے تھے وہاں بیان کر دیا اور دنیا والوں پہ واضح کیا کہ یہ بنی امیہ اور دیگر مؤرخین، ضمیر فروش مؤرخین، محدثین، یہ مفسرین سارے کہتے رہیں گے کہ کیوں قیام کیا، فلاں مقصد تھا، فلاں مقصد تھا، فلاں مقصد تھا، لیکن میں حسین خود بتائے جا رہا ہوں کہ میرے اسباب قیام کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے۔ مقصد کیا بیان کیا؟ اصلاح امت محمد مصطفیٰ، یہ مقصد ہے۔ ذریعہ کیا ہے، وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن منکر، اور اس کی وضاحت کرنے کے لیے اس حقیقت کا اعلان کیا اس وقت بھی اور قیامت تک یہ بتا دیا کہ جو بھی مصلح امت کا مخلص وفادار، جو بھی امت مصطفیٰ کا ہمدرد ہو، جس کے سینے میں درد ہو،
کہ میں کچھ اصلاح کروں، پیغام دوں، تو راستہ ایک ہی ہے، کیا؟ یا میرے نانا کی سیرت ہے یا میرے بابا علی کی سیرت ہے۔ ان دو سیرتوں کے علاوہ اگر کوئی بندہ اصلاح کرنا چاہے اپنے گھر کے اندر، اپنی سوسائٹی میں، اپنے محلے میں، یا اپنے شہر میں، یا اپنے صوبے میں، یا اپنے ملک میں، یا دنیا میں، جہاں بھی کوئی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو وہ یاد رکھے اصلاح کا طریقہ اور راستہ ایک ہے، یا نبی کی سیرت یا علی ابن ابی طالب کی سیرت۔ اس کے علاوہ اور کوئی سیرت، کوئی راستہ نہیں۔ اور تاریخ پہ اگر آپ کی نگاہ ہو تو مولا حسین علیہ السلام ایک اشارہ کر رہے ہیں، یعنی قبل از مولا مظلوم کربلا ایک زمانہ ایسا بھی آیا تھا جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو یہ آفر کی گئی تھی کہ یا علی، ہم آپ کو خلیفہ بناتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ ایک سیرت رسول پہ عمل کرو اور سیرت شیخین پہ عمل کرو۔ تو مولا کائنات نے فرمایا اگر سیرت شیخین وہی سیرت رسول ہے تو پھر یہ شرط رکھنا فضول ہے، اور اگر رسول کی سیرت سے ہٹ کر باقی دنیا والوں کی سیرت رسول کی سیرت سے ہٹ کر ہے تو مجھ علی سے یہ توقع رکھنا فضول ہے کہ میں اپنے آقا اور مولا کی سیرت سے ہٹ کر کسی اور سیرت پر چلوں۔ آج یہی مولا مظلوم کربلا نے یہ اعلان کیا کہ امت میں اصلاح کرنے کا راستہ یا میرے نانا کی سیرت یا میرے بابا کی سیرت، یعنی اعلان کر دیا کہ دنیا والوں یاد رکھو، کوئی بھی انسان معصوم یا غیر معصوم جو بھی اپنے معاشرے کے اندر اصلاح کرنا چاہتا ہے، بگاڑ ختم کرنا چاہتا ہے، فتنہ و فساد ختم کرنا چاہتا ہے، تو اس کا راستہ ایک نبی کی سیرت، ایک علی کی سیرت، یعنی اللہ کے رسول کے نمائندے نے مولا حسین نے یہ اعلان کر دیا کہ کل نہ میرے بابا نے کسی اور سیرت کو معتبر سمجھا، نہ آج میں حسین ان دو کے علاوہ کسی کی سیرت کو معتبر سمجھا۔ زبان کے ساتھ دل بولا، علی بولا، علی بولا، خدا کے راز میں تولا، علی بولا، علی بولا، نس نس کے ساتھ روح بولا، علی بولا، حسینیت، یزیدیت، بابا سے بلند در سلوار، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو مقصد کیا ہے؟ اصلاح امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں، اصلاح کرنی ہو تو سب سے پہلے دو بنیادی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ فساد ہے کہاں، یہ فساد کی جڑ کہاں ہے، توجہ ہے، وہ مرکز فساد کہاں ہے۔ اور یہ بھی ایک بڑا واضح سا مسئلہ ہے کہ کوئی بھی جب مریض ہو جائے نا، تو جب کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جائے، طبیب کے پاس جائے، تو سب سے پہلے وہ ڈاکٹر، وہ طبیب، وہ معالج دیکھتا ہے کہ یہ بیماری کی جڑ کہاں ہے۔ جب اس بیماری کی جڑ پتہ چل جاتی ہے تو پھر اس کا علاج کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس بیماری کی جڑ پتہ نہ چلے اور ایسے ہی دوائیاں دیتے جائیں تو سوائے ری ایکشن کے اس کا کوئی حاصل نہیں۔ وہ جتنی دوائی کھائے گا ایک اور بیماری اندر آ جائے گی، پھر گولیاں کھائے گا ایک اور بیماری اندر آ جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، اور یہ ایک روز مرہ ایک ہے کہ جب بھی کوئی مریض جائے تو ڈاکٹر سب سے پہلے یہ کرتا ہے کہ اس بیماری کی جڑ کو تلاش کرتا ہے۔ یہی قانون ہے کہ مولا حسین علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، تو سب سے پہلے یہ طے کیا جائے کہ مرکز فساد کہاں ہے۔
بیماری کہاں ہے, فساد کا جڑ کدھر ہے. تو جب جڑ پتہ چل جائے گی تو پھر اس کی اصلاح کرنا آسان ہو جائے. یہ ایک نقطہ. دوسرا نقطہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو میں فساد کو ختم کرنے کے لیے قیام کروں گا, اصلاح کے لیے آواز اٹھاؤں گا, تو میں کہاں سے قیام کروں, کہاں سے شروع کروں؟ جہاں سے مجھے کچھ میرے ہمنوا مل جائیں, میرے ہم آواز مل جائیں, میرے پشتیبان مل جائیں, کچھ میرے آواز میں میری ہاں میں ہاں ملانے مل جائیں. میں اکیلا نہیں. اگر میں اکیلا شور کرنا شروع کر دوں تو ممکن ہے وہ شور شرابہ ہوگا لیکن میری آواز ختم ہو جائے گی. یہی وجہ ہے, یہی اصول ہے کہ جس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے بھی اسی اصول پر عمل کیا. اپنے آخری نبی کو جب بھیجا تو کہاں بھیجا؟ وہاں بھیجا جو اس دنیا میں اس وقت مرکز فساد تھا, وہ مکہ. ورنہ وہ اللہ جو اپنے رسول کو مکہ بھیج سکتا ہے وہ چین میں بھی نہیں بھیج سکتا تھا, وہ جاپان میں نہیں بھیج سکتا تھا, وہ امریکہ میں بھیج دیتا, وہ ہندوستان میں بھیج دیتا جہاں بت پرستی ہے, جہاں سکھ ہیں, ہندو ہے, پتہ نہیں کیا کیا, کہیں اور بھیجتا نہیں. اللہ نے وہ مالک اور قادر مطلق دنیا میں جس کونے میں بھیجنا چاہتا بھیج سکتا تھا, لیکن اللہ نے بھیجا مکہ میں. کیوں؟ چونکہ مرکز فساد وہی بن گیا تھا کہ وہ اللہ کا گھر جس کو اللہ نے اپنے لیے بنایا تھا, جو مرکز اصلاح تھا, وہ مرکز فساد بن گیا. وہ ایک وحدہ لا شریک کا گھر جس میں 360 بت قبضہ کر کے بیٹھ گئے, اور جتنا فساد شدید تھا 360 بت خدا بن کے بیٹھے ہیں. جتنا فساد شدید تھا اتنا ہی اس کی اصلاح کے لیے پیغمبر نے جب آواز بلند کی تو کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کہو کوئی خدا نہیں ہے, اگر کوئی خدا ہے تو وہ وحدہ لا شریک ہے. یعنی سید الانبیاء نے کوئی مصالحت نہیں کی, یا آج کی اصطلاح کے مطابق کوئی مفاہمت نہیں کی کہ 50 خدا آپ کے مان لوں, ایک میرا خدا, یا 10 خدا, 5 خدا. نہیں, فرمایا 360 میں سے کوئی بھی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ, یہ میں سے کوئی بھی خدا اس لائق نہیں. اگر کوئی لائق عبادت ہے تو وہ وحدہ لا شریک خدا. جتنا فساد زیادہ تھا اتنا ہی اصلاح کے لیے اقدام اٹھایا تو شدید. سلوات پڑھا پڑھ رہا تھا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلا نقطہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ مرکز فساد کہاں ہے. توجہ ہے, توجہ میرے طرف رکھیں. تو سب سے پہلا نقطہ جو بھی اصلاح کرنے کے لیے کسی بھی معاشرے میں اٹھتا ہے, اپنے گھر میں, سوسائٹی میں, محلے میں, شہر میں, ملک میں, تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ مرکز فساد کہاں ہے تاکہ وہاں سے شروع کیا جائے. ایک دوسرا نقطہ وہ اصلاح کرنے والا یہ دیکھتا ہے کہ جہاں میں اصلاح کے لیے اٹھوں گا تو وہاں میرا پشتیبان بھی کوئی ہوگا یا نہیں. تو اسی لیے تو اللہ کے رسول نے جس محفل میں توحید کے پرچم کو بلند کیا, اس ترویج اور اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کیا, اصلاح کرنا شروع کی, تو اس محفل میں کی جہاں جس محفل میں دیوانہ کہنے والے بھی تھے تو وہاں سیدی کہہ کر ابو طالب کہنے والا بھی موجود تھا. جس محفل میں جادوگر کہہ رہے تھے, مجنون کہہ رہے تھے, دیوانہ کہہ رہے تھے, وہ میرے قتل کے خون گر تھے, وہ منتقم تھے, مجھے مارنے کے در پہ تھے, لیکن ایک ابو طالب کی شکل
شکل میں میرا محافظ موجود تھا جو میری پشتیبان تھا، جس نے کہا تھا اے میرے سردار اٹھو تو اللہ کی توحید کا اعلان کر، کسی کی مجال بھی تو تیری طرف دیکھ سکے۔ اصلاح شروع کی، اسی قانون پر عمل کیا مظلوم کربلا نے۔ تو مظلوم کربلا جب امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصلاح کے لیے اٹھے تو آقا نے دیکھا کہ میرے دور میں مرکز فساد ایک نہیں بلکہ دو تھے۔ ایک مرکز فساد شام جہاں یزید بیٹھا تھا، حاکم بیٹھا تھا، بادشاہ بیٹھا تھا، اور ایک مرکز فساد جہاں یزید کا گورنر تھا یعنی کوفہ۔ یہ دو مرکز فساد تھے، ایک شام اور ایک کوفہ۔ اب جب مرکز فساد دو ہیں، طے پا گیا، دیکھ لیا، یہ پہلا نقطہ۔ اب دوسرا نقطہ یہ تھا کہ مظلوم کربلا ان مرکز فساد میں سے اصلاح کے لیے آغاز کریں تو کہاں سے کریں؟ آیا شام سے کریں؟ تو شام میں تو نہ رسول تشریف لے گئے، نہ ان کے بابا کی حکومت رہی، نہ ان کے بھائی کی حکومت رہی، وہاں تو یہ کبھی گئے ہی نہیں، وہاں سے ان کے پشتیبان ملنے کے کوئی چانس نہ تھے کہ جو مظلوم کربلا کی ہاں میں ہاں ملاتا، جو ان کا مددگار ہوتا، کوئی ناصر ہوتا، کوئی حامی ہوتا۔ ہاں ایک مرکز فساد ایسا تھا جہاں سے مددگار ملنے کی امید تھی، اور وہ تھی کوفہ، جو کہ مظلوم کربلا کے بابا وہاں رہ چکے، مظلوم کربلا خود بھی رہے، امام حسن مجتبیٰ رہے۔ ٹھیک ہے یہ کوفہ بے وفا ہے، ظالم ہے، جہاں کوفہ میں بے وفا پیدا ہوئے وہیں اسی کوفہ میں مالک اشتر بھی پیدا ہوا، اسی کوفہ نے حبیب ابن مظاہر بھی دیا، اسی کوفہ نے میثم تمار بھی دیا، اسی کوفہ نے مسلم ابن اوسجہ بھی دیا، یعنی وفادار بھی وہیں سے پیدا ہوئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب امت کو یہ احساس ہو گیا کہ یزید جیسا شرابی، بد کردار، جوا باز انسان خلیفہ بن گیا ہے، اور انہیں احساس ہو گیا کہ یہ غلط ہو گیا ہے، تو شام سے نہیں کوفہ سے خطوط جا رہے تھے مظلوم کربلا کو کہ مولا آئیں، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور 1000 2000 خط نہیں، ایک روایت کے مطابق 12,000 خطوط گئے، دوسری تاریخ ہے کہ 18,000 خطوط گئے۔ اے فرزند زہرا آئیں، اے فرزند رسول آپ آئیں، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہم یزید کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن مظلوم کربلا نے آزمانا چاہا تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ بڑے ہی سادہ لوگ تھے امام مظلوم، انہیں پتہ نہ تھا کہ یہ کوفی کیسے ہیں۔ آزمانے کے لیے اپنے بھائی مسلم کو پہلے بھیجا کہ ہاں میں دیکھتا ہوں، اگر تم میرا ساتھ دینے میں سچے ہو تو میں آتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسلم جیسے با وفا بھائی کو بھیجا تو جو خط میں جملہ لکھا کیا، انی باعث الیکم اخی وابن عمی معتمدی، اے کوفہ والو میں وہ بندہ تمہاری طرف بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی ہے، جو میرا چچا زاد بھی ہے، جو میرا معتمد سفیر بھی ہے۔ اس کا حکم وہی ہے جو میرا حکم ہوگا، اس کے ہاتھ پہ بیعت گویا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت۔ اور مسلم بن عقیل کو بھیجا، اور جب مظلوم کربلا مکہ چھوڑ کر آ رہے تھے تو راستے میں فرزدق ملا، اور فرزدق کوفہ سے آ رہا تھا۔ پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مولا میں عراق سے آ رہا ہوں۔ کہا کیا حالات ہیں؟
دنیا کو بتانے کے لیے جانتے تھے مولا خود، لیکن دنیا کو بتانے کے لیے سوال کیا، کہا عراق کے کیا حالات تھے جب تم نکلے؟ تو فرزدق کا جملہ آج بھی تاریخ میں موجود ہے، وہ کہتا ہے کہ قلوبہم معکا سیوفہم علیکا، فرزند رسول ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن آپ کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ دل کو کہتے ہیں کہ ہم تو پیار کرتے ہیں، جیسے آج دنیا والے ہم جب بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ بھی مانتے ہیں، سارے دنیا والے کہتے ہیں جی ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم بھی امام حسن کو مانتے ہیں، ہم بھی امام حسین کو مانتے ہیں، ہم بھی علی بن ابی طالب کو مانتے ہیں۔ یہ دنیا والے بھی ایسے ہی مانتے ہیں جیسے اس دور میں مانتے تھے کہ قلوبہم معکا، دل تو آپ کے ساتھ ہیں، جب تک جنگ نہ آئے، آزمائش نہ آئے، امتحان نہ آئے، جب تک حکومت کی وجہ سے مجبور نہ ہو تو سارے کہیں گے فرزند رسول تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن جیسے ہی یزید یا ابن زیاد کی طرف سے اگر آرڈر آ جائے، امتحان اور جنگ کا مرحلہ آ جائے تو تلواریں آپ کے خلاف اٹھیں گی، سیوفہم علیکا، تلواریں آپ کے خلاف اٹھیں گی۔ مظلوم کربلا نے دیکھا مسلم بن عقیل کے اور کیا حالات ہوئے آپ کے سامنے ہیں، لیکن مظلوم کربلا نے مرکز فساد بھی دیکھا اور اصلاح کے لیے بھی اٹھے۔ اب جب اصلاح کرنا ہو تو مظلوم کربلا نے اصلاح کی۔ اصلاح کیسے کی جاتی ہے؟ دیکھیں، فساد بھی دو قسم کا فساد ہوتا ہے، ایک فساد ہوتا ہے عوامی اور ایک فساد ہوتا ہے حکامی۔ ایک مرتبہ عوام فاسد ہے، انسان فاسد ہے، مسلمان عوام فاسد ہے، اگر کوئی عوام فاسد ہو جائے تو کسی مسلمان کے فاسد ہونے کی بنیاد نفس کی خرابی ہوتی ہے۔ ایک انسان کا نفس خراب ہو گیا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، شراب پی لی، جھوٹ بول لیا، تو نفس کی خرابی کی وجہ سے عوام خراب ہو جاتی ہے۔ عوام کی اصلاح کرنی ہو تو اس کو سمجھایا جاتا ہے، خطاب کیا جاتا ہے، واعظ و نصیحت کی جاتی ہے، تقریر کی جاتی ہے، بولا جاتا ہے۔ تو عوام کے فساد کو ختم کرنا ہو تو واعظ و نصیحت سے کی جاتی ہے، لیکن جب حکام اگر فاسد ہو جائیں تو ان کے ساتھ ساتھ نفس کی خرابی بھی ہے، لیکن نفس کی خرابی کے ساتھ خزانہ بھی ہے۔ اس کے سہارے میں دولت ہے، اقتدار ہے، وہ حکومت ہے، وہ تاج ہے، وہ طاقت کے نشے میں وہ حاکم شراب بھی پیتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے۔ تو ایک فساد عوامی ہوتا ہے، ایک فساد حکامی ہوتا ہے۔ عوام فاسد ہو جائے اس کے اصلاح کرنے کا طریقہ اور ہے، جب حاکم اسلام فاسد ہو جائے اس کا اصلاح خطاب نہیں ہوتا، واعظ و نصیحت سے وہ درست نہیں ہو سکتا، بلکہ جس حکومت کے بل بوتے پہ، جس تاج کی وجہ سے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اس تاج کو سر سے اتارا جاتا ہے۔ جس تخت کی وجہ سے وہ فاسد ہو گیا ہے اس کے نیچے سے وہ تخت کھینچ لیا جاتا ہے تاکہ اس کے پاؤں زمین پر تو پڑے۔ وہ حکومت چھین لی جاتی ہے اور حکومت کو اتنا بے نقاب کیا جاتا ہے کہ عوام میں اصلاح ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مظلوم کربلا نے حکام کے خلاف قیام کیا، اس وقت کی حکومت کے خلاف۔ یزید جو سپر طاقت تھی، پیسہ، لشکر، فوج، تخت و تاج، اقتدار، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، بظاہر نہتے اور چھوٹی سی فوج 72 افراد کی کل سپاہ لے کے چلے فرزند رسول، سپر طاقت کے ساتھ ٹکرا گئے، بے نقاب کیا تاکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ بس آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام کیا؟ یہی وجہ ہے کہ جب جنگ تمام ہو گئی، مظلوم کربلا مارے گئے اور اسیر گرفتار ہو گئے اور اسیروں کو گرفتار کیا
ماؤں بہنوں کو گرفتار کیا، قیدی بنا کے کربلا سے کوفہ لے گئے، شام لے گئے، اور آخر میں کسی شامی نے سوال کیا فرزند رسول مولا امام سجاد علیہ السلام سے کہ فرزند حسین یہ تو بتاؤ، اے مولا سجاد یہ تو بتاؤ آپ کو ملا کیا؟ اتنی جو آپ نے جنگ کی، آپ کا بابا مارا گیا، بھائی مارے گئے، سب مٹ گئے، آپ کا گھرانہ تباہ ہو گیا، آپ کو ملا کیا؟ جب آپ کو پتا تھا کہ ہماری ہار ہے، شکست ہے، تو اٹھے کیوں، قیام کیوں کیا؟ مولا سجاد نے جواب دیا کہ سن، یاد رکھ ہمیں کیا ملا؟ ملا ہمیں یہ کہ ہم جیت گئے ہیں، حکومت والا ہار گیا ہے۔ کہا مولا سجاد کیسے ہار گیا؟ تخت میں وہ تو اب بھی بیٹھا ہے، تاج اس کے پاس ہے، حکومت اس کے پاس ہے، وہ کیسے ہار گیا؟ آپ کیسے جیت گئے؟ کیسے آپ کو فتح ملی؟ مولا سجاد نے فرمایا ذرا ٹھہر جا، ابھی وقت اذان ہوگی، اگر کوفہ اور شام کے بازار میں میرے نانا کی اذان کے لیے شام کا مؤذن اگر یہ کہہ دے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو پھر سمجھ جانا کہ فرزند رسول جیت گیا ہے، یزید ہار گیا ہے، حسین زندہ باد ہے، یزید اور یزیدیت مردہ باد ہے۔ نعرہ حیدری، آواز بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ تو یزید فاسد ہو گیا تھا۔ اگر یزید اکیلا تخت پہ بیٹھے بغیر شرابی ہوتا تو لوگ کہتے کہ ایک بندہ شرابی ہے، وہ بد کردار ہے، لیکن جب تخت خلافت رسول پہ بیٹھ کر اب تو شراب پیتا ہے تو دنیا والوں کو یہ سوچنے کا موقع ملے گا کہ اسلام کے اندر اگر شراب حرام ہوتی تو خلیفۃ المسلمین شراب نہ پیتا۔ اب اس کی بد کرداری یزید کی بد کرداری نہیں، حاکم اسلام کی بد کرداری ہے، دین بدنام ہوگا، اسلام بدنام ہوگا۔ تو مولا سجاد نے فرمایا اگر قیامت تک کسی کی جرأت اگر ہو گئی کہ وہ شراب کو دین کا حصہ بنا دے، بد کرداری کو دین کا حصہ بنا دے، تو پھر تو ہم ہار گئے ہیں، یزید جیت گیا ہے۔ لیکن قیامت تک اگر کسی کے اندر یہ جرأت نہ رہے کہ وہ شراب کو اسلام کا حصہ بنائے، بد کرداری کو حصہ بنائے، ہر وقت توحید کا نعرہ بلند ہو، جہاں جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند ہو، اشہد ان محمد رسول اللہ کی رسالت کا نعرہ بلند ہو، تو حسین جیت گیا ہے، یزید ہار گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ وجنا رب تلی ذلک نعرہ حیدری۔ تو مظلوم کربلا نے فرمایا میرے قیام کا مقصد اصلاح امت رسول ہے، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا، اور راستہ امر بالمعروف اور نہی از منکر ہے، اور اصلاح کا راستہ قیامت تک اس حقیقت کو اعلان کر دیا کہ جب بھی کوئی اصلاح کرنا چاہے، معاشرے مسلمان کے معاشرے میں اصلاح کا راستہ ایک ہی ہے، یا سیرت نبی اکرم ہے یا سیرت علی ابن ابی طالب۔ بس عزادارو اصلاح کرنے کے لیے اٹھے اور دین کو پہنچایا، لیکن آسان نہیں پہنچایا۔ دین کو پہنچانے کے لیے مظلوم کربلا نے علی اصغر کے گلے پہ تیر کھایا، علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگانا گوارا کر لی،
اپنی بہن زینب جیسی فانی زہرا کی چادر کو لٹا دیا، دین کو بچایا۔ بس عزاداروں، دین کو بچانے کے لیے مظلوم کربلا نے مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا۔ جب کوفہ کی طرف اور کربلا کی طرف آ رہے تھے نا، راستے میں ایک مقام آیا، مظلوم کربلا نے کہا اے بھیا عباس، پانی کا ذخیرہ وافر جمع کر لو۔ بہت زیادہ پانی کو اٹھا لیا، پوچھا نہیں کہ کیوں، لیکن پانی کا ذخیرہ اتنا اٹھا لیا کہ جس سے ہزاروں کا لشکر بھی سیراب ہو جاتا۔ یہ پانی کا ذخیرہ لیتے جلتے جلتے مظلوم کربلا ایک مقام پہ پہنچے کہ اصحاب حسین نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ فرزند رسول نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے اے میرے اصحاب، اے میرے ساتھیوں؟ عرض کرتے ہیں فرزند رسول، ہمیں کوئی نخلستان نظر آ رہا ہے، کوئی کھجوروں کا باغ نظر آ رہا ہے، وہاں سائے میں بیٹھیں گے، پانی ہوگا، چشمہ ہوگا۔ لیکن جو قافلے کے ساتھ ساتھ رہنما چل رہے تھے، ان رہنماؤں نے کہا کہ یہ جگہ اور صحرا ایسی ہے کہ جہاں نخلستان نہیں ہے، یہاں تو کھجوروں کا باغ نہیں ہے۔ یہ قافلہ چل رہا تھا، جب وہ قافلہ بھی آگے آیا، یہ قافلہ حسینی بھی آگے بڑھا، تو راز تب کھلا کہ جب ادھر سے ہر کا لشکر آیا، ادھر سے حسین کا لشکر آیا۔ وہ نیزے تھے، وہ بڑے بڑے نیزے کی آنیاں تھیں، جو دور سے 1000 کے نیزوں کا لشکر ایسے نظر آ رہا تھا جیسے نخلستان ہو، کھجوروں کا باغ ہو۔ لیکن مظلوم کربلا نے فرمایا اے بھیا عباس، آپ دیکھ رہے ہو یہ سارا لشکر پیاس سے مر رہا ہے، میں ساقی کوثر کا بیٹا ہوں، تو بھی ساقی کوثر کا فرزند ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ میرا راستہ روکنے آئے ہیں، یہ مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں، لیکن ساقی کوثر کا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ یہ مسلمان پیاسے مر جائیں۔ تمام صحابہ نے، بنی ہاشم کے جوانوں نے پانی پلانا شروع کیا، ہر کے لشکر کو، لشکریوں کو بھی پانی پلایا، جانوروں کو بھی پانی پلا دیا۔ آخری لشکر کا سپاہی علی بن ذعمان وہ خود بیان کرتا ہے کہ میں چونکہ لشکر کے سب سے آخر میں تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ باری باری پانی پی رہے ہیں، جب تک میری باری آئے گی تو میں تو مر جاؤں گا۔ جب فرزند رسول نے زہرا کے بیٹے کی نظر پڑی نا میرے اوپر کہ وہ آخری سپاہی پیاس سے نڈھال ہے، تو کسی صحابی سے نہیں، کسی جوان کو نہیں، خود آقا خود چل کے گئے اور مجھے کہا کہ اپنی ناقہ کو بٹھاؤ، اونٹ کو بٹھاؤ۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ کیا کہہ رہے ہیں، میں پیاس سے ہلاک ہو رہا تھا۔ پھر آواز دی کہ ناقہ کو بٹھاؤ، ناقہ کو بٹھایا۔ مظلوم کربلا نے کہا اپنے ہاتھ بڑھاؤ، میں پانی پلاؤں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں تو نڈھال تھا، میں تو مر رہا تھا، اتنی بھی میرے اندر طاقت نہ تھی کہ میں اپنے ہاتھ بلند کروں۔ فرزند زہرا نے اپنے دست مبارک سے مجھے پانی پلایا، اور جب پانی پلا چکے، راوی کہتے ہیں اسی ہنگام ظہر کا وقت آ گیا۔ جب ظہر کا وقت آیا نا، مولا حسین نے کہا وقت نماز ہے، میں بھی نماز پڑھاتا ہوں، جاؤ تم بھی نماز پڑھاؤ اپنے لشکر والوں کو۔ ہور نے کہا فرزند رسول یہ کیسے ممکن ہے، آپ کے ہوتے ہوئے میں الگ نماز پڑھوں؟ یہ کوفیوں کی یہ عادت۔ اور کیا صاف نماز پڑھی ختم ہو گئی۔ جب یہ قافلہ چلنے لگا، مظلوم کربلا ذوالجناح پہ سوار ہوئے، قافلہ تیار ہوا، یہی ہر آگے بڑھا اور لگام ذوالجناح میں ہاتھ ڈالا۔ اب جب ہاتھ ڈالا نا، کہا فرزند رسول میں آپ کو کہیں جانے نہ دوں گا، مجھے ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے دربار کوفہ میں پیش کروں۔ اب مولا مظلوم کربلا نے یہ دیکھ لیا تھا
کہ جس حور میں اتنی ابھی صلاحیت ہے کہ وہ میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا، تو دیکھ لی کہ اس کے اندر کچھ صلاحیت ہے کہ راستے پہ آ سکتا ہے، لیکن فرزند زہرا نے اس کی اصلاح کرنے کے لیے نہ پانی جتلایا نہ اپنا کرم جتلایا، اس کی تبلیغ کے لیے ایک انوکھا اور نرالا راستہ نکالا۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی میں نے پانی پلایا تم پیاسے تھے، نہیں، احسان جتلانا کریم کا شیوا نہیں۔ یہ ساتھی یہ کوثر کا بیٹا احسان نے جتلایا، کچھ نہیں کیا، کرم کو نہیں جتلایا، کیا جب دیکھا کہ یہ حور کے اندر یہ صلاحیت ہے تو فوراً مولا نے کہا فَقَلَتْ کا اُمُّكَ یا حور، اے حور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ جیسے ہی ماں کا نام آیا نا حور کانپنے لگا میں ذوالجناح کو چھوڑا، لرز گیا، کام کے چند قدم پیچھے ہٹ گیا، کہا مولا اگر کوئی عرب کا اور بندہ میری ماں کا نام لیتا تو ہم تو بڑے غیرت دار ہیں، ہم عرب ماں کو برداشت نہیں کرتے، لیکن میں کیا کروں تیری ماں فاطمہ زہرا ہے، میرے اندر یہ جسارت نہیں کہ میں آپ کی ماں زہرا کا یہ نام لوں۔ بس عزادارو یہی وہ موقع تھا کہ مظلوم کربلا نے چاہا کہ اس کی ماں کا نام لوں تاکہ اس کا ذہن میری ماں زہرا کی طرف جائے۔ یہی خیال تھا کہ حور کو تڑپاتا رہا، حور کربلا میں پہنچا، یہی خیال تڑپا رہا ہے کہ یہ فرزند زہرا ہے۔ 2 محرم کو قافلہ رکا، خیمے لگے، 3 محرم، 4 محرم، 7 محرم کو پانی بند ہوا، حور کو خیال تڑپا رہا ہے کہ یہ زہرا کا فرزند ہے۔ 9 محرم جب جنگ شروع ہوئی، پہلا تیر پھینکا گیا، پھر بھی حور تڑپا رہا ہے۔ جب صبح عاشور ہوئی نا عزادارو، جب 10 محرم ہوئی، اب یہ ساری رات بے چین اور کبھی بستر پہ جاتا ہے۔ بیٹا کہتا ہے بابا آرام کیوں نہیں کرتے؟ غلام کہتا ہے اور آپ آرام کیوں نہیں کرتے؟ کل جنگ کا دن ہے تھوڑا آرام کر لو۔ کہا جب میں بستر پہ لیٹتا ہوں تو خیام حسینی سے العطش کی آوازیں نظر آتی ہیں۔ یہ حسین کے بچوں کی پیاس مجھے تنگ کرتی ہے، مجھے سونے نہیں دیتی، تو مجھے یہ پیاس کے بھی خیال تڑپاتا ہے، ارے یہ وہی حسین ہے جس نے کل ہمیں سیراب کیا تھا۔ آج حسین کے خیموں میں بچے العطش کر رہے ہیں۔ بس عزادارو جب صبح عاشورہ ہوئی نا اور عمر سعد کے پاس جاتا ہے اور ایک سوال کرتا ہے اتقاتل هذا الرجل، اے عمر سعد ملعون کیا تو حسین سے جنگ کرے گا؟ کہا ہاں آج تو جنگ ہوگی، سر اڑتے نظر آئیں گے، بازو کٹتے نظر آئیں گے۔ اور کانپتا ہوا پیچھے ہٹ گیا، خیمے میں آیا اور تیاری کی، گھوڑے پہ سوار ہوا اور آتا ہے کربلا میں مولا حسین کی طرف۔ جیسے چلا تو پیچھے مڑ کے آہٹ محسوس ہوئی، دیکھا کہ بیٹا علی بن حور بھی پیچھے چل رہا ہے۔ کہا بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیٹا ایک طرف جہنم ہے ایک طرف جنت ہے، میں جہنم اور جنت کے درمیان دیکھ رہا ہوں اور مجھے کانپ رہا ہوں، لرز رہا ہے یہ حور۔ دیکھنے والے نے کہا اے حور یہ تیری کیا حالت ہے؟ یہ چھوٹی سی سپاہ 72 سپاہیوں سے تو ڈر رہا ہے اتنا بہادر ہو کر؟ کہا مسئلہ 72 کا نہیں، مسئلہ جنت اور جہنم کا ہے۔ تو اس نے کہا تو کس منہ سے جائے گا؟ اس بن کربلا کے بن میں رسول کی بیٹیوں کو لانے والا تو ہی تو تھا، پانی بند کرانے والا تو ہی تو تھا، حسین کو اس جنگل و صحرا میں لانے والا تو ہی تو تھا۔ کہا ہاں وہ مجرم میں ہی تھا، وہ گناہگار میں ہی تھا۔ کہا ہاں آؤ میرے بیٹے مجھے ضرورت ہے تیری۔ علی بن حور آئے اور کہا بیٹا رومال نکالا، کہا میرے ہاتھوں کو باندھو، آنکھوں پہ پٹی، ہاتھ باندھ کے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ خطا کار آ رہا ہے۔
جیسے ہی ہر آگے بڑھے نا خیام حسینی کی طرف آنے لگے عزاداروں، مظلوم نے دیکھا تو کہتے ہیں اے میرے اصحاب میرا مہمان آ رہا ہے، حبیب آگے بڑھو، عباس آگے بڑھو، علی اکبر آگے بڑھو، میرا مہمان آ رہا ہے۔ جیسے ہی ہر آئے مولا حسین کے قدموں میں سر رکھ کے گر گئے اور کہا حلی من توبہ، اے رحمت للعالمین کے بیٹے، اے فرزند زہرا، وہ خطا کار میں ہوں، وہ گناہگار میں ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مولا حسین نے اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا بھائی ہے، انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو آزاد ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، لیکن ہر تو ایسے عالم میں آیا ہے میں تیری خدمت کچھ نہیں کر سکتا، تجھے پانی بھی نہیں پلا سکتا، ایک گھونٹ پانی نہیں ہے۔ کہا مولا شرمندہ نہ کریں، آپ کی خدمت یہی ہے کہ مجھے مرنے کی اجازت دے دیں۔ کہا ہر آج تو قربانی کا دن ہے۔ کہا آقا پہلے میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دیں۔ علی بن ہور چلا، لشکر میں گیا، فنار کیا اشقیاء کو۔ علی بن ہور جب زخموں میں چور ہو کے گرا نا تو ہور کے بیٹے نے سلام کیا، بابا میرا آخری سلام۔ ہور جب چلنے لگا کہ بیٹے نے بلایا ہے، فرزند زہرا اٹھے اور مولا حسین نے دیکھا، کہا ہور کہاں جا رہے ہو؟ کہا آقا مجھے بیٹے نے بلایا ہے۔ کہا ہور بوڑھا باپ اور جوان بیٹے کو ایڑیا رکھ کرتے کیسے دیکھو گے؟ میں جاؤں گا، یہ تم نہیں جاؤ گے۔ مولا حسین گئے، ہور کے بیٹے کو اٹھا کے لائے۔ کہا ہور تم بوڑھے ہو، تیرا بیٹا جوان ہے، تم کیسے لاش کو اٹھاؤ گے؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا آقا آج تو آپ ہور کے بیٹے کو اٹھا کے لا رہے ہیں کہ ہور بوڑھا ہے اور بیٹا جوان ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب علی اکبر جیسے کڑیل جوان کے سینے میں برچھی لگے گی تو بوڑھا باپ حسین جیسا کیسے کڑیل جوان کو اٹھا کے لائے گا؟ حسین کہیں گے آؤ بنی ہاشم کے بچوں، یہ بوڑھا حسین ہے، جوان علی اکبر کی لاش کو کیسے اٹھاؤں؟ ابھی علی اکبر کے لاش کو اٹھانا چاہا، شریکت الحسین اور زینب کبریٰ آئی، کہا بھیا حسین اور میں اس کی ماں ہوں، میں علی اکبر کو گود میں اٹھاتی ہوں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پاک اللہ بحق طہارت الناسمین بحق زہرا علیہ السلام، انجمن میزان مہدی کے خدمت گزاران، ممبران، بزرگان اور حاضرین مومنین مومنات، تمام عزاداروں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ جتنے مریض ہیں، بیمار ہیں، لا علاج ہیں، تمام کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہم سب کے آباء و اجداد، عزیز و اقارب جتنے فوت ہو چکے ہیں آدم علیہ السلام تک، تمام کو کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ عالم اسلام میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما۔ مراجع اعظام علماء کرام کا سایہ ہمارے سر کو قائم و دائم فرما۔ پاک اللہ بحق طہارت معصومین طلاب و طالبات کو اپنے امتحانات میں کامیابی عطا فرما۔ تمام حاضرین کی حاجات شرعیہ پوری فرما۔ جو پریشان حال ہیں بے روزگاروں نے معقول باعزت روزگار عطا فرما۔ جنہیں رزق و روزی عطا فرمائے ان کے رزق میں، کاروبار میں خیر و برکت، فراوانی اور وسعت عطا فرما۔ بن نبی و آلہ الاطہار، پاک اللہ ہمیں ایمان صادق عطا فرما، قلب خاشع عطا فرما، لسان ذاکر عطا فرما، مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، عند الموت راحت و تسکین عطا فرما، بعد از موت مغفرت عطا فرما، بن نبی و آلہ الاطہار، یا حسین یا حسین یا حسین۔